اسی طریقے سے اب اگر جنازے کی نماز کہیں باہر ہو رہی ہے تو اب جوتا چپل لوگ پہن کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن جوتا چپل میں گندگی بھی لگی ہو سکتی ہے، پاخانہ بھی لگا ہو سکتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جوتا چپل پہن کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جوتا چپل اتارتے ہیں اور اتار کر کے اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر رکھتے ہیں اور جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھائی اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر اس چپل میں گندگی لگی ہے اور آپ نے چپل اتار کے چپل پر آپ کھڑے ہو گئے تو ابھی بھی آپ گندگی کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو چپل میں جوتے میں اگر گندگی لگی ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس جوتے چپل کو آپ زمین پہ رگڑ لیجئے، وہ پاک ہو جائے گا۔ تو جب جنازے کی نماز آپ جوتا چپل پہن کے پڑھ رہے ہوں تو آپ ایک بار چیک کر لیجئے، اگر اس میں کوئی گندگی لگی ہے بس زمین پر اس کو ایک دو بار رگڑ لیجئے، پاک ہو گیا، اب آپ اس جوتا چپل کو پہن کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میت کو قبر میں اتارنے اور رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، میت کو جو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پایتانے سے اتارا جاتا ہے، اور اتارنے کے ٹائم بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ کہہ کر کے قبر میں اتارا جائے، اس میں اور کوئی شرط نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں جنازے کے تعلق سے بہت ساری باتیں رائج ہو گئی ہیں۔ اب جیسے کسی انسان کا انتقال ہو گیا تو فوراً لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبلہ رخ کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر قبلہ رخ انسان کا انتقال ہو گیا ہے اچھی بات ہے، موت کے ٹائم انسان کو اگر یہ لگے کہ یہ مرنے والا ہے اس ٹائم اس کو قبلہ رخ کر دو، لیکن مرنے کے بعد جنازے کو اسپیشلی قبلہ رخ کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب میت کو گھر سے نکالنے لگتے ہیں تو لوگ بڑی پرواہ کرتے ہیں کہ سرہانے سے نکالنا ہے کہ پایتانے سے نکالنا ہے، لوگ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مسئلے ہمارے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ جہاں شریعت نے آپ کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، وہاں اس کو آزادی ہی رہنے دیجیے۔ قبر میں اتارنے کے ٹائم اس کو جو ہے پایتانے کی طرف سے اتاریں گے، اور اتارنے کے وقت ہم جو ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں کہ قبر میں جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو ہم مٹی دیتے ہیں۔ اب مٹی جب دیتے ہیں تو وہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ مٹی دینے کے ٹائم ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ مٹی دیتے تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر دوسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم، اور پھر تیسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ تو اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو 3 بار مٹی دینے میں فٹ کر لیا گیا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ مٹی دینے کے ٹائم کچھ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بسم اللہ، ہر اچھا کام بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے، تو مٹی دینے کے ٹائم بھی آپ بسم اللہ پڑھ دیں۔ باقی یہ جو دعا پڑھی جا رہی ہے، جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہیں کہیں جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے، امام صاحب کے لیے وہ آتا ہے مصلی، امام صاحب کے لیے الگ سے مصلی آتا ہے۔ بھائی مصلی کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، مصلی سجدہ کرنا ہوتا تب کام ہوتا، یہاں زمین پر ہم پڑھ رہے ہیں، مصلی کا کوئی کام نہیں ہے۔ جنازے کو سامنے رکھ کر کے میت کے رشتہ داروں سے نماز کے متعلق پوچھنا کیسے؟ اب یہ بھی بس ایک رواج ہے، جنازہ ریڈی ہے، صف لگ چکی ہے، اب جو میت کا کوئی بڑا رشتہ دار ہے، اس کے ماما ہے، نانا ہے، دادا ہے، ان کو آواز دی جاتی ہے، حاجی صاحب کہاں ہیں، فلانے کہاں ہیں۔ اب جب تک وہ حاجی صاحب بیچارے وہ تھوڑا اونچا بھی سنتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو سنائی دیتا ہے، وہ بالکل پیچھے رہتے، ایسے موقع پر جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ایک دم پیچھے ہوتے ہیں، تو بڑی مشکل سے ان کو کھوجا جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب اجازت ہے، تب جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب فالتو کی رسم ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے امام صاحب کو پہلے سے ڈیوٹی دے دی کہ آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہے، امام صاحب آئے، صف لگ چکی ہے، تو بھائی نماز شروع کر دو۔ یہ ایک سسٹم جو بنا کے رکھا ہے کہ گھر کے بڑے اور خاندان کے بڑے سے اجازت دی جاتی ہے، یہاں اس اجازت کا کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ جی آئندہ پڑھیں، اگر نماز نہیں پڑھتے اس سے رشتہ دار، جی جی، تو وعدہ کیا کروایا جاتا ہے؟ اچھا، کان پکڑایا جاتا ہے کس سے؟ رشتہ داروں، جیسے کہ باپ مرا تو بیٹے سے، ہاں ہاں، اس طریقے سے۔ اچھا، دیکھیے نماز اگر کوئی مان لیجیے باپ مر گیا، بیٹا نہیں پڑھتا ہے، تو جنازے کی نماز کے ٹائم بیٹے سے یہ کہنا کہ چلو کان پکڑو نماز پڑھو گے، یہ سب تو مناسب نہیں ہے۔ بھائی نماز تو اس کو ایسے بھی پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اب باپ کے مرنے پر اس کے جنازے کی نماز کا بیٹے کے نماز نہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، بیٹا گنہگار ہوگا، باپ اپنا حساب دے گا، تو جنازے کی نماز کے دوران یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی کا باپ مرتا ہے تو ایموشنل سین ہوتا ہے، اس وقت انسان جذباتی ہوتا ہے، اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بیٹا کبھی باپ کی قدر نہیں کرتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد باپ کی قدر کرنے لگتا ہے۔ باپ کے نام پہ مدرسے میں لاکھ لاکھ روپیہ لوگ چندہ دے دیتے ہیں،
تو اب کچھ لوگ اس جذبے کو، اس ایموشن کو کیش کرتے ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے، لوہا گرم ہے، چوٹ مار دو. اس موقع پر اگر کچھ سمجھایا جاتا ہے تو بیٹا مان جاتا ہے. تو وہ ایک الگ سوچ ہو سکتی ہے، مگر اس کو ایک رواج بنا دینا اور بیٹے سے اس طریقے سے کان پکڑوانا، یہ بہرحال مجھے تو بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا ہے. باقی آپ اپنے علاقے کے جو مقامی علماء ہیں ان سے آپ سمجھ لیں. شادی شدہ زناکار مرد و عورت کو ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے تو شرعی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کوئی شرعی قانون تو لاگو نہیں ہے، یہاں انڈین کرمنل لا لاگو ہے. یہاں چور چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ تھوڑی کاٹا جائے گا، قاتل کو کی گردن تھوڑی ماری جائے گی. تو یہاں ہم انڈین کرمنل لا کے تحت ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کے دائرے میں ہی ہم رہیں گے. تو اگر کوئی مان لیجیے زناکار ہے، لڑکا لڑکی نے زنا کیا، تو ہمارا انڈین لا تو یہ کہتا ہے اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں. اگر آپس کی سہمتی سے کیا تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، اس کو قانون کے حساب سے کوئی سزا نہیں دی جائے گی. اب ہم شریعت کی جو سزا ہے، شادی شدہ ہے تو سزائے موت ہے، کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا ہے، وہ سزا بھی ہم نہیں دے سکتے، قانونی اعتبار سے ہم پکڑ لیے جائیں گے. تو پھر ہم اپنے طور پر کوئی ایک سزا مقرر کر دیں جو ہماری پنچایت میں آپس کے مشورے سے طے ہو. لیکن اس سزا میں بھی ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اگر یہ کام آپس کی سہمتی سے ہوا ہے تو دونوں بھاگیدار ہیں، سزا ملے تو دونوں کو ملے. صرف لڑکے کو سزا دینا اور لڑکی کو انعام دینا یہ تو مناسب نہیں ہے. تو شریعت کی روشنی میں جو سزا ہے وہ آپ اس ملک میں قانون کے دائرے میں رہ کر کے تو نہیں دے سکتے. وہ جہاں پہ اسلامی قانون لاگو ہے اور اسلامی حکومت ہے وہیں پر یہ چیز ہو سکتی ہے. تو آپ اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کو کوئی فائن لگا دیں یا ہلکی پھلکی جسمانی سزا دے دیں تو وہ دی جا سکتی ہے. بہرحال اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موت کو سب سے پہلے کیوں پیدا کیا ہے؟ جیسا کہ سورہ ملک کے اندر ہے، ذرا وضاحت فرمانے کی زحمت فرمائیں. دیکھیے سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا، تو اس سے علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ موت پہلے پیدا کی گئی. اب اس کی حکمت کیا ہے یہ اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ انسان جب تک پیدا نہیں ہوا ہے، بھئی میں 1986 میں پیدا ہوا تو 1986 کے پہلے میرا وجود تو نہیں تھا دنیا میں، تو جب تک میں نہیں تھا تب تک میں ایک طریقے سے موت ہی کے پیریڈ میں تھا. اسی لیے اللہ نے قرآن کے 29ویں بارے میں فرمایا سورہ دہر کے اندر کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک ایسا دور بھی آیا ہے جب انسان کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو. پیدا ہوا تب لوگوں نے جانا کہ ہاں یہ عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو ہماری پیدائش کے پہلے کا جو پیریڈ تھا وہ موت ہے. اس کے بعد ہم جب پیدا ہوئے یہ زندگی ہے. اب ہم جب مر جائیں گے وہ موت ہوگی، اور پھر جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے وہ دوسری زندگی ہوگی. تو 2 بار زندگی ہے اور 2 بار موت ہے. یہ ملا کر کے اس کا قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. باقی اللہ نے موت کو پہلے کیوں پیدا کیا اس کی کوئی حکمت بتائی نہیں گئی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت بیان ہی کی گئی ہو. لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اللہ سے پوچھا نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے. میت کو جب قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو سر کو پورا گھما دیا جاتا ہے، پشچم طرف اس کو موڑ دیا جاتا ہے. سر کو پورا گھما دیا مطلب یعنی کہ جب اس کو اوپر چھٹا دیتے ہیں اس کو سر کو گھما دیتے ہیں، گردن کو موڑ دیتے ہیں. اس میں نے ایک مرتبہ یہ مسئلہ آیا تھا میرے سامنے، تو اس میں بہرحال گنجائش موجود ہے سر کو گھمانے کی، سر کو یعنی داہنی طرف جو ہے کرنے کی گنجائش موجود ہے. اس پر ہم مزید تفصیل سے کسی اگلی تقریر میں اس کو دلائل، جو علماء نے جو دلائل دی ہیں، جو حدیثیں ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے ہم اس پر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے. ٹھیک. جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھانا. اگر آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں تو آپ کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری عطا کرتا ہے، جس کے اوپر کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنہ. اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. مدرسے کے ناظموں سن لو، مسجدوں کے متولیوں سن لو، اور گاؤں کے پردھانوں تم بھی سن لو. تمہارے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اگر تم نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہ کیا، اگر تم نے اپنی کرسی کا، اپنے پاور کا حق ادا نہ کیا، تم نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہ کیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے،
जिस तरीके से मस्जिद का मुतवल्ली एक जिम्मेदार है, मदरसे का सेक्रेटरी एक जिम्मेदार है, जिस तरीके से गांव का प्रधान एक जिम्मेदार है, उसी तरीके से हर घर में बाप अपनी औलाद का जिम्मेदार है, माँ अपनी बेटियों की जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाइयों का जिम्मेदार है, बड़ी बहन छोटी बहनों की जिम्मेदार है। हम सब के कंधों पर कोई ना कोई जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथियों, और उस जिम्मेदारी के बारे में भी हमें जवाब देना पड़ेगा। माँ बाप को जवाब देना पड़ेगा कि तुम तो रातों में तहज्जुद पढ़ा करते थे, तुम्हारे घर में ज़िना कैसे हो गया, तुम्हारी बेटी ने गलत कदम क्यों उठाया, तुम्हारा बेटा रात में 2-2 बजे तक क्या करता था। बाप को जवाब देना पड़ेगा, माँ को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जिम्मेदारी भी हम अपने कंधों पर महसूस करें। अगर हम बाप हैं, एक अच्छे बाप बने, अगर माँ हैं, एक अच्छी माँ बने, बड़े भाई हैं, एक अच्छे बड़े भाई बने, अपने अंडर में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर महसूस करें। ये चीज़ भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया तो हमें और आपको जहन्नम में जाना पड़ सकता है। इसी तरीके से जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज़ है नेकी करके एहसान जताना। किसी के साथ आपने भलाई कर ली, अब एहसान जता रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते सलासतुन ला यदखुलूनल जन्ना, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, यानी जहन्नम में जाएंगे। अल मन्नान, एहसान जताने वाला, एहसान जताने वाला। कभी अब अगर आपने किसी के साथ कोई अच्छा काम किया है, मौका आया आपने फट से बयान कर दिया। जब आपने बयान कर दिया, इसका मतलब कि आपका मकसद अल्लाह को राजी करना नहीं था, आप तो मौका तलाश कर रहे थे कि देखो मैंने एहसान किया है, अब इस एहसान को जाहिर करने का कब मौका मिलता है। तो कभी एहसान मत जताइए मेरे भाइयों। जिस तरीके से नेकी करते हैं आप, नेकी करके उसको दरिया में डाल दीजिए, नेकी करके भूल जाइए, एहसान करके भूल जाइए। आज भी बहुत से अल्लाह के बंदे हैं, सर्दी का मौसम आता है, अपनी कार से जाते हैं, 10,000 रुपए का कंबल खरीदते हैं और गरीबों की बस्तियों में जाते हैं। जो गरीब बेचारा रात में सर्दी में ठिठुरा लेटा हुआ है, धीरे से जाते हैं, उसको कंबल उड़ा देते हैं। कोई कैमरा नहीं है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है, रात का अंधेरा है, अल्लाह देख रहा है। और उस गरीब को भी नहीं पता कौन से सेठ जी आए थे, कौन से हाजी साहब आए थे। हाजी साहब उतरे, सेठ जी उतरे, उस गरीब को कंबल उड़ा के आगे बढ़ गए। ये नेकी मेरे भाइयों अल्लाह के काम देगी। नेकी करो, दरिया में डाल दो। ये दौर बड़ा अजीब दौर है मेरे भाई, ये दौर बड़ा अजीब दौर है। वो दौर खत्म हो गया जब नेकी करके लोग दरिया में डाल देते थे। अब लोग नेकी करके यूट्यूब पर डालते हैं, अब लोग नेकी करके फेसबुक पर डालते हैं, अब नेकी का प्रचार किया जाता है। अब एक ही हैंड पंप पर 10 बार पेंट होता है, एक बार ग्रीन होता है, एक बार ब्लू होता है, एक बार रेड होता है। एक हैंड पंप पर 10 बार पेंट करा के 10 हैंड पंप का पैसा लिया जाता है। ये बेईमानी और ये चोरी और ये हरामखोरी भी आपके बिहार और झारखंड में हो रही है मशरूआत के नाम पर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल मन्नान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एहसान जताने वाला, नेकी करके नेकी जताने वाला, वो भी अल्लाह के यहाँ जहन्नम में जाएगा, जन्नत हराम है उसके लिए। और दूसरा आदमी वलाक़, रिश्ता काटने वाला, रिश्ता काटने वाला। भाई ने भाई से रिश्ता काट लिया, भाई ने बहन से रिश्ता काट लिया, बेटे ने बाप से रिश्ता काट लिया। अरे तू कौन होता है रिश्ता काटने वाला? ये रिश्ता तेरा बनाया हुआ नहीं, ये रिश्ता रब का बनाया हुआ है, ये रिश्ता अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह ने तुझे किसी का भाई बनाया, अल्लाह ने किसी का भतीजा बनाया, अल्लाह ने किसी का पोता बनाया, अल्लाह ने किसी का बेटा बनाया। जब रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, रिश्तों को तोड़ने वाले तुम कौन होते हो? ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, अल्लाह के नबी कहते हैं रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अलाक़ को अल्लाह के नबी इस हदीस में कह रहे हैं रिश्ता काटने वाला। और जब रिश्ते के काटने की बात आई तो एक बात और सुन लो, दूसरे रिश्तों में अगर आपने गड़बड़ी की तो कुछ तो माफी की गुंजाइश है, लेकिन अगर माँ बाप के साथ गड़बड़ी की, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ ने खून जिगर पिला के तुझे जवान किया, और जिस बाप ने खून पसीना एक करके तुझे किसी काबिल बनाया, अगर उस माँ के साथ तूने बदतमीजी की, उस बाप के साथ तूने अगर बदतमीजी की, उस माँ से रिश्ता तूने तोड़ दिया, उस बाप से रिश्ता तोड़ दिया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 गुनाहों को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। 2 गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। अल बग़्य व उक़ूक़ुल वालिदैन, एक जुल्म व सितम करने की सजा और दूसरे वालिदैन को तकलीफ देने की सजा। ये 2 गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। मेरे प्यारे साथियों, तो इस हदीस में दूसरा गुनाह यह है अल-आक़ को, रिश्ता काटने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरा कौन होगा? वह मुदमिनुल खमरी, शराब का आदी, शराब की लत जिसको लग गई। शराब कभी पी लिया, तौबा कर लिया, अलग बात है। जिसको शराब की लत लग गई, अब शराब के बगैर रहता नहीं है। अब ये
یہ بہت خطرناک آدمی ہو گیا، اس کو شراب کے بغیر چین نہیں ہے، شراب کا ایڈکٹ ہو گیا، شراب کی لت لگ گئی، ایسا آدمی جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ آج بھی سماج میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو شراب کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ بغیر شراب پیے وہ گھر میں نہیں آتے ہیں، اور اچھے خاصے اچھے خاندان کے ہیں، نیک اور اچھے گھرانے کے ہیں، مگر شراب کی لت لگ گئی۔ اب گھر میں جب آتے ہیں شراب پی کے آتے ہیں، کبھی بیوی کو گالی دیتے، کبھی بچوں کو گالی دیتے ہیں۔ کتنے غریبوں کو میں دیکھتا ہوں، شوہر اس طریقے سے شراب پی کے آتا ہے اور بیوی بیچاری دوسروں کے گھر میں جا کے جھاڑو پوچھا لگاتی ہے، برتن مانجتی ہے اور کام کرتی ہے، اور وہ بیوی جب پیسہ کما کے لاتی ہے شوہر اس پیسے سے جا کے پھر شراب پی لیتا ہے۔ ایسے شوہر بھی سماج کے اندر موجود ہیں، اور ایسے شوہروں کو بڑا یاد رہتا ہے کہ صاحب میری بیوی میری خدمت کیوں نہیں کرتی، میری بیوی میری بات کیوں نہیں مانتی۔ ارے تو اپنی بیوی کا کتنا حق ادا کر رہا ہے؟ اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے تو بیوی کا حق بھی شوہر کے اوپر ہے۔ جو اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے وہ حرام خور سن لے، وہ بغیرت سن لے، تیری بیوی کا کام کمانا نہیں تھا، تیری بیوی دوسروں کے گھر میں جا کے برتن مانج رہی ہے اور تو بیٹھ کے شراب پی رہا ہے تو بہت بڑا بغیرت ہے۔ اور سن لو، کان کھول کے سن لو، بغیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا، بغیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بغیرت انسان جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو، بے شرمی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، اس بغیرت کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں چلے گا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے زبان کا غلط استعمال۔ زبان کا غلط استعمال کرنے والا بھی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان سے انسان غیبت کرتا ہے، زبان سے چغلی کرتا ہے، زبان سے دوسروں کی عزت اچھالتا ہے۔ زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے والے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جہنم میں جائے گا۔ اور یہاں ایک بات اور بتا دوں، چغل خور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ چغل خور اس کو کہتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرے۔ اب ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ سب بات غلط کر رہا ہے، صحیح بھی کر رہا ہے، مگر صحیح بات بھی اگر ادھر کی ادھر کر کے لڑا رہا ہے تو وہ چغل خور ہے۔ اور اگر دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بول دیتا ہے لیکن دو بھائیوں کو ملا دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو ایسا جھوٹ اللہ کیا معاف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے سچ بولنے سے دو بھائی لڑنے لگتے ہیں تو وہ سچ بولنا حرام ہے، اور اگر ہمارے جھوٹ بولنے سے دو بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں وہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں صلح صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے گاؤں میں بھی کچھ ایسے ضرور معاملات ہوں گے، ہر گاؤں میں رہتے ہیں کہ کبھی کہیں بھائی بھائی میں مسئلہ چل رہا ہے، کہیں جو ہے باپ بیٹے میں مسئلہ چل رہا ہے، جہاں بھی من مٹاؤ ہے، دل میں میل کچیل ہے، صاف کر لو میرے بھائی، چغل خوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جانے والی کوئی چیز ہے تو زبان اور شرمگاہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، اور وہ چیز ہے عورت کی بے حیائی۔ عورت جب بے حیا ہو جائے، جب اس کا کپڑا، اس کی ڈریس، اس کا لباس اس کے جسم کو نمایاں کرنے لگے، ظاہر کرنے لگے، جب وہ کپڑا پہن کر کے نکلے تو مقصد اپنے جسم کی اور اپنے حسن کی نمائش کرنا ہو، ایسی عورت بھی کان کھول کر کے سن لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب کپڑا پہن کر کے عورتیں ننگی ہوں گی، یعنی کپڑا اتنا ٹائٹ پہنے گی، اتنا ٹرانسپیرنٹ پہنے گی، اتنا پاردرشی پہنے گی کہ اس کپڑے سے ان کا جسم جھلکے گا، ان کا شریر جھلکے گا۔ ایسی بے حیا عورتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر کے اوپر جو ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا، جو ہیئر اسٹائل ہوگا، وہ دیکھنے میں بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کو ایسا
ایسا جوڑا نہیں باندھنا چاہیے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ابھرا ہوا ہو، اسے نارمل اپنا ہیئر اسٹائل رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی بے حیا عورتوں کی پہچان بتا رہے ہیں، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ایسی عورتیں جو اپنے سر کے اوپر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑا باندھیں گی، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، اور جنت کی خوشبو پانا تو بڑی دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جہنم کی آگ میں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، چاہے پیسے کا گھمنڈ ہو، چاہے عہدے کا گھمنڈ ہو، چاہے اپنے سماج میں اسٹیٹس کا گھمنڈ ہو، تکبر بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الا اخبرکم باصحاب النار، کیا میں تم کو جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ آدمی جو اکھڑ ہو، ہر وہ آدمی جو بخیل ہو، اور ہر وہ آدمی جو گھمنڈی ہو، اکھڑ اور بخیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو گھمنڈی بھی ہے، تکبر بھی کر رہا ہے، وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تکبر سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں، ہم اور آپ کی اللہ حفاظت کرے۔ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، ذرہ برابر اگر تکبر ہمارے اور آپ کے سینے میں ہے تو جنت حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اور وہ کسی بوڑھے انسان کا اپنے سر کے اور داڑھی کے بال میں کالا خضاب لگانا۔ عمر ہے 50 سال مگر دکھنا چاہتا ہے یہ 30 سال کا۔ ارے جب تیری عمر 50 سال کی ہوگی تو شرم کس بات کی؟ تو بال کو جتنا بھی کالا کر لے، داڑھی کو جتنا بھی کالا کر لے، تو اپنے بدن کی سلوٹوں کو کیسے مٹائے گا؟ تو اپنے بدن کے ریشوں کو کیسے مٹائے گا؟ تیرے بدن کی جھریاں بتائیں گی تو 50 سال کا ہو چکا ہے، کتنے دن تک تو دھوکہ دے گا؟ اور جو جتنا بھی بہترین ہیئر ڈائی لگا لے اور کلر لگا لے، ایک ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد وہ کالا کلر اترنے ہی والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، یخضبون بالسواد، جو کالے رنگ کا خضاب لگائیں گے، کالے رنگ کی مہندی لگائیں گے، کحواسل الحمام، جیسے کبوتر کے سینے کے پاس کا حصہ کالا ہوتا ہے اور باقی حصہ سفید ہوتا ہے، تو وہ اپنی سفید داڑھی اور سفید بال کو کالا کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بوڑھا انسان سماج میں بوڑھا جب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس بوڑھے کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، مگر جب بوڑھا اپنے بڑھاپے اور اپنی بزرگی کا لحاظ نہ رکھے، اپنی سفید داڑھی کو کالا کرے یا داڑھی کو کلین شیپ کرا لے، اور اگر کوئی بوڑھا غلط کام کرے تو اللہ کے نبی نے اس کو اور خطرناک بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا 3 لوگ اتنے بڑے بد نصیب ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ان 3 بد نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا، وہ شیخ زان، جو بوڑھا ہونے کے بعد بھی بدکاری کرتا ہے۔ جوان اگر زنا کرتا ہے، جوان اگر بدکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو سزا ملے گی، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا میں کچھ تخفیف ہو سکتی ہے۔ وہ نوجوان کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے جوانی کے جذبات میں اور جوش میں آ کر کے یہ کام کر دیا، مگر جب انسان 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، جوانی کے جذبات مر گئے، ختم ہو گئے، اس عمر میں اگر اس نے یہ غلط کام کیا ہے، اب اللہ کے یہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ معافی کے لائق گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو بوڑھے اپنی سفید داڑھیوں کو کالے خضاب سے ڈائی کرتے ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں، لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے۔ اب 1-2 باتیں بیان کر کے اور بات ختم کرتا ہوں۔ حرام کمائی کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، حرام کمائی بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جسد نبت من سحت، ہر وہ بدن اور جسم جو حرام کمائی سے پلا بڑا ہو، فالنار اولا بہ، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، میرے پاس موبائل پہ بھی میسج آ رہا ہے، ڈریم 1 ڈریم 11 ڈاؤن لوڈ کیجیے، 1 کروڑ روپیہ کمائیے۔ 1 کروڑ کا نام سن کے کون اچھل نہیں جائے گا بھائی؟ 1 کروڑ کس کو پسند نہیں ہے؟ اب نوجوان کیا کرتا ہے؟ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کا میچ چل رہا ہے، اب اس ایپ میں اس نے پیسہ لگا دیا 1 لاکھ روپیہ، اس کو لگ رہا تھا یار پاکستان جیت جائے گی، مضبوط ٹیم ہے، افغانستان بالکل کمزور ٹیم ہے، اس نے 1 لاکھ روپیہ لگا دیا۔ لیکن
الٹ پھیر ہو گیا، افغانستان نے پاکستان کو ہرا دیا، اس کا 1 لاکھ ڈوب گیا، پھر اس کو اور 1 لاکھ لاس ہو گیا، مگر اب اس کو لگا کہ اب اگلا میچ ہوگا تو میں اور بڑا پیسہ لگاؤں گا، 2 لاکھ لگاؤں گا تاکہ وہ 1 لاکھ کور بھی ہو جائے اور 1 لاکھ اور مل جائے۔ اس طریقے سے آج آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے اور ہمارا نوجوان اس جوئے کا شکار ہو رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیلنا حرام ہے، اگر لاٹری حرام ہے، تو آن لائن بھی یہ جوا کے جتنے ایپ آ رہے ہیں یہ سب حرام ہے، اور یہ حرام کمائی اگر تم نے کما بھی لی اور گھر میں لے بھی آئے تو یاد رکھو اس کمائی کے ذریعے تم کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلو جسد نبت من سحت، ہر وہ بدن جو حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے فالنار اولا بہ، وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اور یہاں پر مجھے وہ حدیث بھی یاد آتی ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے، یا ربی کہہ کے دعا کرتا ہے، اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے کہ بال میلے کچیلے ہو گئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے ہیں، مگر اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جو کھانا کھا کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے، جو پانی پی کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے، جو کپڑا پہن کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے۔ ایسا انسان جو حرام کھا کے، حرام پی کے اور حرام پہن کے آیا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اے میرے صحابہ بتاؤ ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کی فوٹو آ رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر کے تکلیف ہو رہی ہے، ہم دعا کر رہے ہیں مگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا ٹارگٹ پیسہ کمانا ہے، حلال کی پرواہ نہیں، حرام کی پرواہ نہیں، ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے، پیسہ کمانا ہے، جس طریقے سے بھی پیسہ آئے ہمیں کمانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا لا یبال المرء من این اخذ المال، انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے اپنے مسلمان بھائی کا حق مارنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم، جس نے کسی مسلمان کا حق مارا وہ کان کھول کر کے سن لے، اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا خرید لیا، اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا لے لیا۔ اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میرے پاس زمین و جائیداد کا لوگ کیس لے کے آتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کسی کی چکنی چپڑی بات سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، وہ زمین اس کی نہیں تھی، وہ جائیداد اس کی نہیں تھی، میں نے غلط فیصلہ کر دیا، جس کا حق نہیں تھا اس کو دے دیا، مگر اگر ایسا ہو گیا تو کان کھول کر کے سن لو فإنما أقطع له قطعة من النار، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی آپ نے نظم سنی کہ یہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ یہ زندگی کرائے کا گھر ہے میرے بھائی، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک دن مرنا ہے اور سارا دھن دولت، زمین جائیداد، بینک بیلنس، جویلری، یہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ جو حرام طریقے سے آپ نے دوسروں کی زمین ہتھیائی ہے، کتنے دن اس زمین کا فائدہ اٹھاؤ گے بھائی؟ جس دن مرو گے 2 گز زمین میں ہم جائیں گے اور وہ ساری زمین ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے بچوں کی ہو جائے گی۔ تو اپنے لیے ہم جس حرام کمائی کو کماتے ہیں اس کا مزہ ہم کتنے سال لیں گے؟ جس دن مریں گے سارا مزہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے ساتھیوں حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ چند چیزیں تھیں جو جہنم میں لے کر کے جانے والی تھیں، اور جہنم کا ایک ہلکا سا نقشہ بھی میں نے کھینچا ہے اس امید کے ساتھ کہ ہم جہنم میں لے کر کے جانے والے ان اعمال سے اپنی ہم حفاظت کریں گے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔